فرشتوں نے بھی پوچھا ہے، ابلیس نے بھی پوچھا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ لیکن فرشتوں نے جب پوچھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ زمین میں وہ مخلوق ڈال رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، بلکہ دماغ کا لفظ تو عربی میں دم خون کو کہتے ہیں، اردو میں بھی شاید دم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دماغ خون کے دریاؤں کو کہتے ہیں، یعنی بہت خون بہائے گا. تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو ایک سوال تو میں نے رکھا تھا کہ فرق کیا ہوا پھر، لیکن دوسرا سوال تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. مخلوق بنائی جا رہی ہے جو فساد پھیلائے گی، انہیں یہ کیسے پتا کہ اس کے پاس چوائس ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تو بس بتایا تھا، اس آیت میں تو بتایا تھا، دوسری آیت میں سورۃ صاد والی آیت میں کہ میں مٹی سے بنا رہا ہوں، تصفیہ دے رہا ہوں، روح ڈالوں گا. چوائس کا ذکر تو نہیں تھا. لیکن بقرہ میں یہ بات واضح ہو گئی، انہوں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کا لفظ ذمہ داری دینا اتنی کہ وہ اپنی چوائسز کرے، اپنے فیصلے کر لے، اس کو خلفیہ کہتے ہیں عربی میں، اور خلافہ کہتے ہیں ایکچولی خلافہ. تو خلافہ کے معنی یہ ہیں، پھر اس سے مفسرون نے نکالا یخلف بعضہ بعضا، ایک کے بعد دوسرے کو پیچھے چھوڑے گا، یعنی اس کی جنریشنز ہوں گی اس دنیا میں آ کے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہمیں ایک ذمہ داری دینی ہے، ہمیں چوائسز دینی ہے، ہمیں فیصلے کرنے ہیں. جیسے ہی فرشتوں نے سنا کہ اس کو چوائسز دے دی جائیں گی، اس نے ہتھیار بنانے ہیں ہتھیار بنا لے، چوری کرنی ہے چوری کر لے، ڈاکہ مارنا ہے ڈاکہ ڈال لے، قتل کرنا ہے قتل کر لے، چوائس اس کے پاس ہوگی، اس کو بتا دیں گے کیا کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن فیصلہ اس کا ہوگا. رائٹ؟ اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو صرف یہی دیکھا کہ جب جیسے ہی اختیار ملتا ہے تو فساد پھیلتا ہے. تو نئی بات سمجھ نہیں آئی. اس میں ایک آج کی قسط میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت ضروری درس ہے ہمارے قرآن کا، اور وہ یہ ہے کہ سوال پوچھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمارے یہاں کبھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آپ نے سوال پوچھ لیا تو کہیں تم ہوتے کون سوال پوچھنے والے؟ ایون ٹیچرز کہتے ہیں، رائٹ؟ یا تمہاری کیا حیثیت کہ تم یہ سوال پوچھو گے؟ اب میں کوئی اس سے آپ کو پہلے ہوگا کہ میں شاید افینڈیڈ ہو جاؤں، تم ہوتے کون ہو میرے فیصلے کو کوشچن کرنے والے؟ اپنی اوقات سمجھو پہلے، رائٹ؟ اندازہ کریں کہ اللہ کا کیا مقام اور اس کے آگے تمام مخلوق کا کیا مقام. اور اللہ نے بات کر دی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، میں زمین پہ خلیفہ ڈال رہا ہوں. اور فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو ماننے والا، ان کی بڑائی کو ماننے والا اور ہوگا کون؟ اور انہوں نے جرأت کر کے کیا سوال پوچھ لیا کہ آپ ایسے انسان کو ڈالیں گے لیفسد فیہا، فساد کرے گا، تاکہ کیا اس لیے کہ وہ فساد کرے جس کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے. اب اگلی آیت میں ان پہلوؤں سے ان کو متعارف کرایا. تو ایک ٹائم لائن آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹائم لائن یہ ہے کہ یہ پہلا مکالمہ ہے. پہلے مکالمے میں زمین پہ کوئی ڈالنے والا ہوں، اس کے بعد اختیار ہوگا. ابھی وہ 3 جو خصوصیات تھی نا، اس کا بھی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ ہے کہ 3 ابھی میں خلیفہ ڈالنے والا ہوں. اس کے بعد بتایا کہ اس کی تصفیہ ہوگی اور اس میں روح ہوگی. ابھی ان کو سمجھ آئی روح کیا چیز ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے ابھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ. یہ ذرا ٹیکنیکل چیز ہے عربی میں، عرضهم اس کو تغلیباً علی غیر العاقل، ٹیکنیکل چیز سے ہٹ کے آسان سی بات کرتے ہیں. اشارہ اس آیت میں اس طرف ہے، عربی سے ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام انسانیت پیش کر دی. یہ نئی بات ہے آج کی. اچھا، تو ابھی آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، ابھی تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تمام انسانیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں، آپ کھڑی ہیں، تمام انسانیت کو ایک دفعہ میں کھڑا کر دیا. تو ہماری ساری ارواح ایک دفعہ میں پریزنٹ کر دی گئی فرشتوں کو. سب سے خوبصورت خصوصیت کیا ہے؟ صرف نام نہیں. اور اسی سے ہمارے کلچر میں بھی ہے، نام اچھا رکھنا چاہیے نا، کیونکہ نام خصوصیت بن جاتی ہے. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ تم یہ نہیں کہا کہ تم سب انسانوں کے نام بتاؤ، یہی نہیں کہا، ان کی خصوصیات بتا دو. تم نے تو ابھی کہا تھا کہ ان کی خصوصیات کیا ہوں گی کہ یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے. اب بتا دو، یہ تمہارے سامنے ہے، یہ تمام مخلوق، تمام روحیں ہیں، یہ بتا دو ان کی کیا خصوصیات ہیں، صرف نام ہی نہیں. انہوں نے پھر کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا علم ہے نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہو، آپ ہی جاننے والے ہیں، انک انت العلیم الحکیم. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ تمام اپنی اولاد کے نام سکھا دیے تھے. میرا نام، آپ کا نام، ہماری خصوصیات، میری پرسنالٹی میں کیا کوتاہی ہے، کیا خوبصورتی ہے، آپ کے اندر کیا کوتاہی، کیا خوبصورتی ہے، سب سے تعارف کرا دیا گیا تھا، ہم سب سے. تو آدم علیہ السلام نے پھر ایک ایک کر کے فرشتوں کو اپنی اولاد سے انٹروڈیوس کرایا ہم سے. یہ سین بھی ہو رہا ہے. اور ایک ایک کر کے اس میں محمد رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ہم جیسے لوگ بھی ہیں، جو نان مسلمز ہوں گے وہ بھی ہیں، سب ہیں. سب کی روحوں سے انٹروڈیوس کرا دیا، سب کی پرسنالٹی سے انٹروڈیوس کرا دیا، سب کی خیر و شر سے انٹروڈیوس کرا دیا.
اور خیر تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈالی ہے، تو ہر ایک کی اچھی کوالٹیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرا دیا آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کو. سو آدم اور فرشتوں کو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو فلما انبأهم باسمائهم، پھر اب دیکھ لیں کہ اگر پہلے وہ کہتے تھے کہ فساد پھیلائے گا، کرپٹ ہوگا، بری چوائسز کرے گا، لیکن اب ان کا تعارف ہو گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام سے، صحابہ سے. کتنی عظیم شخصیتیں انسان کی گزر چکی ہیں، جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا نہیں بھی ذکر. کتنی اچھائی ہے انسانیت میں، آج بھی کتنی اچھائی ہے. ان سب کے ساتھ ان سب کا تعارف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو کہا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین آسمان زمین کی اندیکھی چیزوں کو بھی جانتا ہوں. وہ اعلم ما تبدون، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا بات ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور کیا بات تم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے.